بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور یہ بھی قرآن کی آداب میں ہے کہ جب پڑھو تو آیت آیت کو سمجھ کے پڑھو، جلد بازی نہ کرو۔ ایک ایک آیت جو ہے اس کو بنا بنا کے الحمدللہ رب العالمین، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا پڑھا ہے۔ یعنی کہ ایک پاؤ پڑھو بجائے اس کے کہ دو پارے پڑھو اور تیز تیز یا لمن تعلمون پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا پڑھا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو الٹا ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ تھوڑا پڑھو، ایک پارا پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، لیکن بنا بنا کے سامان سوار کے۔ اور اگر قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی رحمت کی آیات ہیں وہاں اللہ سے رحمت مانگو۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ہر دعا کرو ہمارے لیے دعا کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اور جہاں آیت وعید ہو، عذاب کا واقعہ ہو، تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جس مجلس میں، جس محفل میں درس ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو حفتہم الملائکہ، اللہ کی ملائکہ اوپر سے آ کے کھڑے ہوتے ہیں چھتری بنا کے، اور اللہ دلوں میں اطمینان اتارتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمنوں نے اسی قرآن کو پڑھ کے دنیا کو میں عروج حاصل کیا۔ انہوں نے سب کچھ قرآن سے سیکھا ہے، اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے تعویذ لکھنا سیکھا۔ یا فعال نکال دو جی، یا تعویذ لکھ دو جی۔ دشمنوں نے قرآن کو پڑھا ہے، دیکھیں نا جی، مثلا عیسائی ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ لوگ ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کریں۔ ہم سب ایک طالب علم ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اگر بات کام کی ہو، دیوار پہ بھی لکھی ہو، تو عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں ایسی ایجادات کی کہ ہوائی جہاز بناتے، راکٹس بناتے، سب کچھ بناتے، ٹرینس بناتے؟ اس زمانے میں تو انہوں نے کچھ ہی نہیں بنایا۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ اچھا، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی ایجادات نہیں کی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ جتنی ایجادات ہوئی ہیں یہودیوں نے کی یا عیسائیوں نے کی ہیں، سب نے قرآن اترنے کے بعد کی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے کہا ہاں اس کے اندر تو بڑے بڑے حکمتیں ہیں، بڑے بڑے راز ہیں، اور بڑے بڑے علم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو قرآن کی آیت کو پڑھا نا جی کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہاتھیوں کا بادشاہ آیا، اس پر اللہ نے پتھر برسائے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یار وہ ایسا پتھر تھا کون سا تھا جو ایک پرندہ چونچ میں لے کے آیا اور اوپر سے گرایا، ہاتھی مر گیا؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت ذرے پہ پہنچے اور ایٹم بنا ڈالا کہ اچھا یہ تو ایٹم بھی تو ایک ذرہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ جن تو بڑی طاقت رکھتے ہیں، جو آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں چاہے پہنچ جاتے ہیں،
دریا عبور کر لیتے ہیں، ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا بلا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پیرا لگا ہوا ہے، اور اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا میزائل آتا ہے کہ جو لگے تو ہمیں پاگل کر دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ایسی چیز ہے کہ جن جیسے بندے کو پاگل کرتے؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میزائل بنا کے ہم تعویذ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، محنت کی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، انسان ہے۔ وہ کوئی گدھا یا گھوڑا تو نہیں ہے نا، انسان ہے۔ جب انسان ہے تو کام کرے گا، محنت کرے گا، اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا، مومن کو آخرت میں مل جائے گا۔ ورنہ اللہ کافروں کو اولاد ہی نہ دیتے، رزق ہی نہ دیتے، بھوکے مر جاتے۔ نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب انسان ہیں۔ دیکھیں آج بھی جو عادل بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ملک کے اگر کوئی اقلیت ہے، وہ کوئی ہمارا مخالف ہے، اس کو بھی رعایت ہے، اس کی بھی حفاظت کرو۔ جیسے مسجد کی حفاظت کرو ویسے گرجے کی بھی حفاظت کرو، مندر کی بھی کرو، وہ بھی ان کی عبادت خانے ہیں۔ تو آخر ان کو یہ باتیں جو ہیں سمجھ آ گئیں، انہوں نے قرآن پڑھ کے سمجھا اور اس مقام پہ پہنچے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا اور ہم نے ہوا تابع کر دی اور وہ اس کو اڑا کے لے جاتی تھی، اور اس تخت پہ سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تھے، آپ کی کابینہ کے وزراء بھی تھے، اور بھی جن سردار ہوتے تھے، اور 1 مہینے کا سفر جو ہے صبح کو اڑتا اور دوپہر تک 1 مہینے کا سفر وہ طے کر لیتے۔ پھر آپ کھانا کھاتے، آرام کرتے، پھر شام کو آپ تخت پہ بیٹھتے، اڑتا اور 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے۔ انہوں نے کہا یہ ایسی کیا چیز تھی کہ 1 مہینے کا سفر وہ جو 4 گھنٹوں میں طے ہو جائے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیا، انہوں نے جیٹس بنا ڈالے، انہوں نے جمبو جیٹس بنا ڈالے، انہوں نے ایسے ہوائی جہاز بنائے جو آدمی کی آواز سے بھی تیز رفتار ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ مولوی صاحب قرآن کھول کے ذرا فالتو بتائیں، میرا بیٹا گم ہو گیا، کہاں ہے؟ مولوی صاحب کو تو اپنی بیوی کا بھی نہیں پتہ کہ گھر پہ بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی، تمہارے بیٹے کا وہ بتا دے گا۔ بس پاگل بنانے والی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ترقی کی اور ہم نے نہیں کی۔ ہم بھی تو انسان تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جو پہلا سبق تھا وہ ہم بھول گئے۔ پہلا سبق کیا تھا کہ اقرا پڑھو، ہم نے کہا پڑھنا نہیں ہے۔ ہم تو بس کوئی اندھے سندھے جو ہیں ان کو قرآن پڑھیں گے جو لولے لنگڑے ہوں، جو کسی کام کے نہ ہوں، اور جی ان کو مسجد میں ڈال دو، چلو حافظ بن جائیں گے، روٹیاں بھی مل جائیں گی۔ جو کام کے لڑکے تھے ان کو تو ہم آکسفورڈ بھیجیں گے نا، ان کو قرآن تھوڑا پڑھائیں گے، ان کو تو ہم ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھائیں گے۔ تو ان کو ہم قرآن پڑھا کے مولوی تھوڑا بنائیں گے، وہ تو بیرسٹر بنیں گے، اسکالرس بنیں گے۔ اس لیے خدا کرے، خود سمجھا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہمیں کہ اقرا پڑھو، ہم نے نہ پڑھا، دشمنوں نے پڑھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا ترقی کر کے، ہم نے نہ پڑھا اور جاہل رہ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا تارا، کم سے کم تم تھوڑا تھوڑا یاد کر لو، تھوڑا تھوڑا ہی سمجھ لو۔ نہیں آتا تو اب تو قرآن کے ہر لغت میں ترجمے موجود ہیں، ماشاءاللہ لفظی ترجمے بھی موجود ہیں اور تفسیریں بھی موجود ہیں۔ ایک ترجمہ لے کے رکھ لیں، ایک صفحہ پڑھو لیکن ترجمے کے ساتھ، ترجمے میں سمجھ نہ آئے تو وہی صفحہ تفسیر میں پڑھ لو۔
انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی۔